گال ٹیسٹ میں سری لنکا کی ٹاس جیت کر پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری ہے. 2 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. قومی فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی نے ٹیسٹ کرکٹ میں 100 وکٹیں مکمل کر لیں. شاہین شاہ آفریدی نے 26 ٹیسٹ میچز میں سنگ میل عبور کیا. شاہین شاہ آفریدی نے نشان مدوشکا کو آؤٹ کر کے 100ویں وکٹ حاصل کی. نشان مدوشکا 4 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. کوشال مینڈس 12 رنز بنا کر شاہین شاہ آفریدی کا شکار بنے، جبکہ بارش کے باعث میچ کچھ دیر کے لیے رکا رہا. شاہین شاہ آفریدی نے 26 ٹیسٹ میچز میں سنگ میل عبور کیا. شاہین شاہ آفریدی نے نشان مدوشکا کو آؤٹ کر کے 100ویں وکٹ حاصل کی. نشان مدوشکا 4 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. کوشال مینڈس 12 رنز بنا کر شاہین شاہ آفریدی کا شکار بنے، جبکہ بارش کے باعث میچ کچھ دیر کے لیے رکا رہا. شاہین شاہ آفریدی نے 26 ٹیسٹ میچز میں سنگ میل عبور کیا. شاہین شاہ آفریدی نے نشان مدوشکا کو آؤٹ کر کے 100ویں وکٹ حاصل کی. نشان مدوشکا 4 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. کوشال مینڈس 12 رنز بنا کر شاہین شاہ آفریدی کا شکار بنے، جبکہ بارش کے باعث میچ کچھ دیر کے لیے رکا رہا. بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، لاہور میں گھٹائیں، مختلف علاقوں میں بوندا باندی. گوجرانوالہ میں بادل جم کر برس پڑے. نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں. جہلم، اکاڑا، عارف والہ اور گرد و نواح میں بھی موسلادھار بارش. سڑکوں پر پانی جمع. کراچی میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض مقامات پر آج بارش کا امکان ہے. گوجرانوالہ اور اس کے گرد و نواح میں موسلادھار بارش کے بعد موسم تو خوشگوار ہو گیا، لیکن نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. شہر کی سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. صورتحال کیا ہے، بتا رہے ہیں زاہد اقبال رانا. جی بالکل، گوجرانوالہ اور اس کے گرد و نواح میں صبح سویرے سے ہونے والی موسلادھار بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے کے ساتھ جاری ہے. تو کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کے بعد جو ہے وہ شہر کا موسم تو خوشگوار ہو چکا ہے، البتہ شہر کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. شہر بھر کی جو سڑکیں ہیں، گلی محلے اور بازار جو ہیں وہ ندی نالوں کے منظر پیش کرتے دکھائی دے. اور ایک بارش کے بعد جو ہے وہ پورا گوجرانوالہ جو شہر ہے وہ پانی میں ڈوب چکا ہے. تو ابھی ہم اس وقت اندرون شہر کے مین سیالکوٹ روڈ پر موجود ہیں، اور یہاں پر بھی کئی فٹ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے جو شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. یہ صرف ایک روڈ کے مناظر ہیں. اگر شہر بھر کے انڈر پاسز اور دیگر جو سڑکیں ہیں ان کی بات کریں تو اس کے مناظر ان سے مختلف دکھائی نہیں دے رہے، اور وہاں پر بھی گاڑیاں اور جو موٹر سائیکلیں ہیں وہ بند ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور پانی سے جو شہری ہیں وہ پیدل گزرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں، جس وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ان بارشوں سے قبل جو ہے وہ گوجرانوالہ کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے بڑے دعوے کیے گئے تھے، لیکن ایک بارش نے جو ہے وہ گوجرانوالہ کی ضلع انتظامیہ کی کارکردگی کا جو پول ہے وہ کھول کے رکھ دیا ہے. تو شہریوں کا کہنا ہے کہ گوجرانوالہ کی ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ شہر بھر کی سڑکوں، گلی محلوں سے پانی نکالنے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کیے جائیں، تاکہ بارشی موسم میں جو زیادہ سے زیادہ جو ریلیف ہے وہ عام شہریوں کو مل سکے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. شہری قائد کے مختلف مقامات پر وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے. شاہراہ فیصل، شاہ فیصل، عزیز آباد، ناظم آباد، ڈیفنس میں بوندا باندی ہو رہی ہے. تفصیلات جانتے ہیں اقصیٰ شاہد سے. جی اقصیٰ. بالکل، شہر قائد میں صبح سویرے سے جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ وقفے سے جو ہے مختلف مقامات پہ جاری ہے. محمود آباد، عزیز آباد، ناظم آباد، شاہ فیصل اور شارع فیصل ڈیفنس میں جو ہے وہ ہلکی پھلکی پھوار اور جو ہے وہ بوندا باندی بھی جو ہے وہ بارش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. شہر قائد کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے، لیکن جو ہے وہ گرمی ابھی بھی جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے. موسم کا موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 32 سینٹی گریڈ ہے. موسم جو ہے وہ مرطوب ہے، لیکن جو ہے شہر قائد کے باسی جو ہے آج اس دن کو جو ہے وہ کھل کے انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ چھٹی کا دن ہے. مرد حضرات جو ہے وہ گھر پہ ہوں گے تو ایسا موسم مونسون کا جو ہوتا ہے سموسے پکوڑوں سے لطف اندوز ہونے کا ہوتا ہے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ بارش کی پیشن گوئی اگلے 24 گھنٹے تک کی گئی ہے. اسی طرح جو ہے وہ وقفے سے ہلکی تو کہیں تیز جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن جو شہر قائد کے باسنگ ہیں انہیں ایسے موسم میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو ہے وہ مختلف بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہوتی ہے. صفائی ستھرائی کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا
ہوتا ہے, جو سڑکوں پہ سوار شہری ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کسی بھی جو ہے وہ حادثے سے بچا جا سکے. ابھی جو ہے وہ بجلی بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کڑکی تھی, اور اسی طرح جو ہے وہ 24 گھنٹے تک بارش کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا. جی صاحب کا بہت شکریہ. جہلم میں گزشتہ ماہ مارچ کو روکنے کے لیے دریائے جہلم کے دونوں پولوں سے حفاظتی دیواریں توڑ کر رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں. مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد مہنگائی مارچ تو ختم ہو گیا, لیکن پلوں کی دیواریں مرمت نہ کی جا سکیں جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں عامر کیانی. آج جی بالکل دیکھیں, گزشتہ ماہ مہنگائی مارچ کو روکنے کے لیے جی ٹی روڈ پر خندقیں کھودی گئی. دریائے جہلم پل کی جو فاصلی دیواریں ہیں اس کو توڑ کر یہاں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی, کنٹینر کھڑے کیے گئے تاکہ مارچ کو روکا جا سکے. مہنگائی مارچ کے عمائدین اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد بھی مہنگائی مارچ تو ختم ہو گیا, لیکن جی ٹی روڈ پر تاحال جو خندقیں کھودی گئی تھی اور پل کی جو فاصلی دیواریں توڑی گئی تھی آج تک وہ تعمیر نہ ہو سکی, جس کی وجہ سے یہاں پر کسی بھی وقت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے. میں اس وقت اسی پل پر موجود ہوں. آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پل کی جو حفاظتی دیوار ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. پل کی جو دونوں اطراف کی جو فاصلی دیواریں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہے. یہاں پر جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں وہ یہاں پر سفر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. NHA انتظامیہ اس حوالے سے ان کا موقف یہ ہے کہ سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کیونکہ ضلعی انتظامیہ نے کی ہے اور اس کی مرمت بھی ضلعی انتظامیہ کا کام ہے, جس کو طریق طور پر ڈپٹی کمشنر کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اور وفاق اور صوبائی محکموں کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے, لیکن ان کی نااتفاقی کی وجہ سے یہاں پر شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹرانسپورٹر حضرات اور شہریوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم کا مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے بڑا ریلیف. پیٹرول 9 روپے سستا 253 روپے فی لیٹر ہو گیا. ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے کمی کے بعد 253 روپے 50 پیسے ہو گیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا. کہا وزیر اعظم عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہتے ہیں. ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے اس میں 7 روپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے آج رات سے, اور اس کی جو موجودہ قیمت ہے 260 روپے 50 پیسے فی لیٹر, اس کو 7 روپے کی کمی کے ساتھ اس کو 253 روپے 50 پیسے کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو پیٹرول ہے وہ اس وقت 262 روپے فی لیٹر پچھلے 15 دن آج رات تک اس کی قیمت کا تعین ہوا تھا. اس میں 9 روپے فی لیٹر کی کمی کر کے اس کو 253 پر کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑیں. بجلی مہنگی کرنا IMF کی شرط اور گردشی قرضوں کے باعث ہماری ضرورت ہے. چین قرض رول اوور نہ کرتا تو پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہوتا. پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا اصل کامیابی ہے. وزیر اعظم کا لاہور میں تاجروں اور صنعت کاروں سے خطاب. کہا گزشتہ حکومت کے غلط فیصلوں سے عالمی سطح پر ملکی ساخت کو کاری ضرب لگی. امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا. نظام میں اصلاحات کے لیے 9 ماہ کا وقت ملا. اب ہمیں ٹیکس بیس کو بہتر اور زراعت کو ترقی دینا ہوگی. وقت آ گیا کہ اٹھ کھڑے ہوں اور چیلنج کو قبول کریں. یہ مشکل ہے, ناممکن نہیں. جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ایک کاری ضرب لگائی تھی, اس کو اس مخلوط حکومت نے ان تعلقات کو ہموار کرنے میں دن رات ایک کیا ہے. پچھلے 15 مہینوں میں ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو پہلے جو ڈیمیج ہو گئے تھے ان کو ریپیئر کرنے میں اور ان کو نارملائز کرنے میں دن رات ایک کیا ہے. ایسا یہ مثال ہے جو ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے کہ اپنے ذاتی انٹرسٹ ہیں ان کو قومی مفادات کے بالا نہیں بلکہ اس کے تحت رکھنی چاہیے. لیکن اس حساب سے کوئی کامیابی نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا. ہم نے تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. یہ بذات خود ایک بڑی حقیر خدمت ہے قوم کی, اس ملک کی, اور اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. یہ جو بریدنگ سپیس میں ملی ہے 9 ماہ کی, اس میں جس طرح آپ کے علم میں ہے الحمدللہ $2 ارب سعودی عرب سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکے ہیں. $1 ارب UAE سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکا ہے. پرسوں IMF کا $1.2 بلین وہ آ چکا ہے. چائنا نے $5 بلین پچھلے 3-4 مہینوں میں انہوں نے رول اوور کیے. اس وقت ٹائملی رول اوور نہ ہوتے تو خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوتے. کہ بجلی کے نرخوں میں بدقسمتی سے ہمیں یہ اضافہ کرنا پڑ رہا ہے, اور وہ IMF کی ڈیمانڈ تو ہے ہی ہے, لیکن وہ جو سرکولر ڈیٹ جو ہے لے جائیں.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद 6 मेंबर्स की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी। PTI ने हाजी शौकत अली, मुजाहिद, मेथला समेत नादिया अजीज़ की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सलीम बरियार, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और उस्मान तरकई की भी पार्टी से बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ पर MLA गिलगित बल्तिस्तान फताउल्लाह खान और हशमतुल्लाह खान को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद 6 मेंबर्स की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की है। PTI ने हाजी शौकत अली, मुजाहिद, मेथला समेत नादिया अजीज़ की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सलीम बरियार, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और उस्मान तरकई की भी पार्टी से बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी। किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी किफ़ायत, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ पर PTI के नुमाइंदों को शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया था, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद 6 मेंबरान की बुनियादी रुकनीत जो है वो भी मुअत्तल कर दी है। PTI ने हाजी शौकत अली, मुजाहिद समेत नादिया अजीज की बुनियादी रुकनीत जो है वो मुअत्तल की है और ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलीम बाबर, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, उस्मान तरकई की भी जो पार्टी की बुनियादी रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी है। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि मीडिया के मुख्तलिफ फोरम्स पर आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्दिश में बड़े पैमाने पर नशियात देखी गई और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है और आपने जानबूझकर पार्टी दफातर और पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा देने का ऐलान किया। नोटिस में कहा गया है कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत खत्म करने का नोटिस दिया जाता है और आपकी रुकनीत फौरी तौर पर जो है वो खत्म कर दी जाती है और ये भी कहा गया है कि आपको ये हिदायत की जाती है कि पार्टी का नाम, ओहदा या रुकनीत का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने से गुरेज करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।